من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے اور سورۃ النور سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 پر 3 اور 40 پر 4 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کی دو آیات میں یعنی آیت نمبر 40 پر 1 اور 40 پر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت کا نور اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کائنات کے اندر اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے جو عجائبات ہیں، قدرت کی جو کاریگریاں ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرو۔ اور مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ پرندوں کے اڑنے کو دیکھو کہ پرندہ کیسے اڑتا ہے۔ جب پرندہ اڑتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان میں بالکل اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے تنہا بھی اڑتا رہتا ہے اور جھنڈ کے ساتھ بھی اڑتا ہے، اور کبھی کبھی اڑنے ہی کی حالت میں اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہی رہتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ آخر یہ فن اور ہنر اس کو کس نے سکھایا؟ حالانکہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ میگنیٹ سسٹم رکھا ہے، وہ کشش رکھا ہے، وہ کھچاؤ رکھا ہے کہ ایک ہلکے سے کاغذ کو بھی اگر فضا میں ڈالا جائے تو وہ کاغذ دھیرے دھیرے زمین پر آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ اللہ نے پرندوں کو یہ ہنر اور فن دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ غور و فکر کرو، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مقرر کیے ہوئے کام پر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، دن اپنے وقت پہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کے بعد رات آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے اپنے بندوں کو دعوت فکر دیا کہ غور و فکر کرو، کائنات کے اندر غور و فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس پورے کائنات کے نظام کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ اس میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یجزی سحابا۔ آج جو دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت نمبر 40 پر 3 اور 40 پر 4، 40 پر 3 یعنی آیت نمبر 40 پر 3 سورۃ النور میں اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یجزی سحابا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پورے آسمان کے اندر بادل جہاں پر بھی ہو اللہ اس کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم یؤلف بینہ، پہلے اللہ بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر ان بادلوں کو جوڑتا ہے، یعنی بادلوں کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو ملاتا ہے، اور پھر فرمایا ثم یجعلہ رکاما، اور پھر اسی بادل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، اور جب بادل تہ بتہ ہو جاتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس بادل کے درمیان سے قطرے قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، حیات دانوں نے اور سائنسدانوں نے یہ کھوج نکالا ہوا ہے، اور ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں کہ بارش جو برستی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی گرمی جب سمندر کے سطح پہ پڑتی ہے تو وہاں سے بھاپ اٹھتا ہے، اور بھاپ اٹھتا ہے جب تو ہوا اس کو ایک متعین سمت کی طرف لے جاتی ہے، متعین رخ اس کو دے دیتی ہے ہوا، اور پھر وہی بھاپ، پھر وہی بخارات جب اٹھتا ہے اور اٹھتے ہوئے ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ علاقہ سرد ہوتا ہے، فضا سرد ہوتی ہے، تو وہی بھاپ جو ہوتا ہے پانی میں بدل جاتا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے جو ہمارے درمیان بھی رائج ہے، کتابوں کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، اسکولوں میں اسی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور سائنسدانوں نے بھی اسی کو متعین کیا ہے کہ سب سے پہلے سورج کی گرمی جو ہے وہ سمندر کے سطح پہ پڑتی ہے اور وہاں سے بھاپ اٹھتا ہے، اور بھاپ جب اوپر اٹھتا ہے تو ہوا اس کو ایک متعین سمت کی طرف لے جاتی ہے، متعین رخ میں لے جاتی ہے، اور جہاں پر ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے، علاقہ ٹھنڈا ہوتا ہے،
تو وہی بھاپ جو ہوتا ہے وہ پانی میں بدل جاتا ہے. اور اگر وہی بھاپ کسی ایسے علاقے میں پہنچ گئی جہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر فضا زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، تو وہی پانی جو ہے وہ اولوں میں بدل جاتا ہے اور پھر وہاں سے بارش ہوتی ہے. اسی اصول کے مطابق ہمارے ملکوں میں بارش ہوتی ہے. خاص طور سے آپ دیکھیں گے جون میں، جولائی میں، اگست میں ہمارے یہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی بتلایا ہے. تو اس اصول کو اگر ہم سامنے رکھیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص موسم میں، ایک خاص جگہ پہ ہمیشہ اور ہر سال اسی قدر بارش ہوگی جیسا پچھلے سال ہوا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسی ملک کے اندر کبھی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر دوسرے سال میں بارش کم ہوتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے. ایسا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی قدرت ہے کہ جو فطرت کا جو ہے نظام ہے اس میں اللہ تبدیلی بھی کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے. اللہ کے اندر یہ اختیار ہے. کبھی گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، اس قدر گرمی پڑتی ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ ایسی گرمی کئی سالوں کے بعد پڑی ہے. کبھی سردی بہت زیادہ پڑنے لگتی ہے، حالانکہ اس موسم میں سردی پڑتی ہے، لیکن کبھی سردی اس قدر سخت پڑتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد ایسی سردی پڑی ہے. اور کبھی اسی موسم میں سردی پڑتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کہ جو سسٹم ہے اس سسٹم میں وہ تبدیلی کر سکتا ہے. کبھی بارش کے موسم میں بھرپور بارش ہوگی اور کبھی بارش کے موسم میں اسی جگہ پہ اس قدر کم بارش ہوگی کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہونے لگے گی اور سوکھا پڑ جائے گا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بارش کو دھیرے دھیرے جمع کرتا ہے، بادل کو، اور پھر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ تہ بتہ کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے بارش ہوتی ہے. اور بارش کس شکل میں ہوتی ہے؟ قطرات کی شکل میں ہوتی ہے. حالانکہ جو اصول ہے اور جو قانون ہے اس پر آپ غور کریں ایک بار تو آپ دیکھیں گے کہ جب سورج کی گرمی سمندر کے سطح پہ پڑتی ہے اور وہاں سے جب بھاپ بن کر کے پانی اٹھتا ہے اور پھر وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے اور ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ سرد علاقہ ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پانی جو ہوتا ہے بھاپ کی شکل میں، جو کروڑوں ٹن پانی ہوتا ہے، جب کسی ٹھنڈی جگہ پہ پہنچتا ہے تو ایک ہی بار پانی کیوں نہیں بن جاتا ہے؟ ایک ہی بار پورا پانی کیوں نہیں نکل جاتا ہے؟ ایک ہی بار پورا پانی زمین پر کیوں نہیں گر جاتا ہے؟ کیوں وہی پانی جب برسنے کے وقت آتا ہے تو قطرے کی شکل میں برستا ہے؟ کیوں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس نظام کے مطابق جو بھاپ بادل بنا اور وہ بادل بن کر کے کسی ٹھنڈے جگہ پر گیا اور جب وہ پانی کی شکل اختیار کیا تو ایک ہی بار پورا پانی برس جانا چاہیے تھا. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اس کروڑوں ٹن پانی کو، اگر بادل کے اندر کم پانی ہو تو بولا جا سکتا ہے کہ قطرے قطرے گر رہا ہے، لیکن پانی جو ہوتا ہے وہ کروڑوں ٹن ہوتا ہے. اس کروڑوں ٹن پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قطرے کی شکل میں تبدیل کرتا ہے اور پھر اس انداز میں زمین پہ برساتا ہے کہ وہ پانی مخلوقات کے لیے بھی فائدہ مند، پیڑ پودوں کے لیے بھی فائدہ مند، زمین کے لیے بھی فائدہ مند. گویا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی کاریگری ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر انہی باتوں کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یجزی سحابا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ سب سے پہلے بادل کو دھیرے دھیرے چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، اور پھر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. جو مختلف اجزاء ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے بادل ہوتے ہیں، سب کو جوڑتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، اور پھر اس کو تہ بتہ چڑھاتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھو گے کہ اس بادل کے درمیان میں قطرے قطرے پانی برستا ہے، ایک ہی بار میں پورا پانی نہیں برستا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی اور کہا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان پہاڑوں کی وجہ سے جو ان آسمانوں میں بلندی پر ہیں، ان پہاڑوں کی وجہ سے جو اولوں کے پہاڑ ہیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولا بھی برساتا ہے. ابھی غور کیجئے کہ وہ بادل جو بھاپ بن کر کے سمندر کے اوپر سے اٹھا سورج کی گرمی کی وجہ سے، اور وہی بادل ہوا کے دوش پر، ہوا کے رخ پر ایسی جگہ گیا جہاں بہت زیادہ سردی تھی، تو جو بارش پہلے پانی کی شکل میں تھا اب وہ اولے کی شکل میں بدل گیا، برف کی شکل میں بدل گیا. اولا برستا ہے نا،
برف کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے برف جو برستے ہیں اوپر سے، تو وہ بارش جو ہے اولے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جو اولا ہوتا ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ گویا جو چیز پانی کی شکل میں پہلے فائدہ مند تھی، اب اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کاریگری سے اولے کی شکل میں بدل دیا جو نقصان دہ ہے۔ اولا جب پڑتا ہے کھیتیاں برباد ہو جاتی ہے، کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جتنے بھی کھیتیاں ہوتی ہیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ينزل من السماء من جبال فيها من برد، جو آسمان سے ان پہاڑوں کی وجہ سے جو اس میں بلندی پر ہیں اولے برساتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ جو اولے برستے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سبھی جگہ برسے، لیکن سبھی جگہ نہیں برستا ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے اس عذاب کو نازل کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس عذاب کو پھیر دیتا ہے۔ جہاں رب چاہتا ہے اولے برس جاتے ہیں، وہاں کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور جہاں ہمارا رب چاہتا ہے وہاں پر وہ اولا نہیں برستا ہے بلکہ پانی کی ہی شکل میں رہتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید غور و فکر کرنے کے لیے کہا یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، اسی بادل کے اندر بجلی کڑکتی ہے، اسی بادل کے اندر بجلی کڑکتی ہے کہ جس بجلی کو اگر انسان دیکھے تو اس کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں، چکا چوند ہو جائیں، بلکہ دیر تک دیکھتے رہنے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو جائے۔ اور وہی بجلی جب کڑکتی ہے اور اگر آسمان سے گر گئی تو زمین کی بہت ساری چیزوں کو جلا کر کے خاکستر بنا دیتی ہے۔ یہ بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ جو کڑک ہوتا ہے، بادلیں جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، بھاپ جب ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے تو وہیں پر بجلی چمکتی ہے، اور اس کے اندر آگ بھی ہوتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس رحمت کے اندر، جو رحمت کی برکھا ہم برساتے ہیں زمین پر، جس سے ہم زمین کو سیراب کرتے ہیں، مخلوقات کو سیراب کرتے ہیں، پیڑ پودوں کو سیراب کرتے ہیں، اسی کے اندر شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ شر کا بھی پہلو ہوتا ہے کہ اگر وہ بجلی گر جائے تو وہاں پر کی پوری زمین جل جائے، کسی انسان پر گر جائے تو انسان وہیں پہ کوئلے کا ڈھیر بن جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر کے پہلو کو روکے رہتا ہے اور خیر کے پہلو کو بندوں پر برساتا رہتا ہے، یہ کہنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت دے رہا ہے اس پر اتراؤ مت، گھمنڈ مت کرو، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بارش برسے تو کہو اللہم صیبا نافعا، اور جب بارش برس کے ختم ہو جائے تو کہو مطیرنا بفضل اللہ، کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے خیر والا بنا، اور جب برس جائے تو کہو کہ اللہ تیرے فضل سے یہ بارش برسی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری آیت میں کہا کہ غور کرو، اس پر جتنا غور کرو گے ہدایت ملے گی، اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہوگا، پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اس کے اوپر پختہ عقیدہ ہو جائے گا تمہارا۔ اللہ نے کہا یقلب اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دن اور رات کو پلٹتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر رات بڑھ رہی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے علاقے جہاں پر رات گھٹ رہی ہوتی ہے۔ اسی ایک ہی وقت میں کہیں پر رات بڑھ رہی ہے اور کہیں پر رات گھٹ رہی ہے، کہیں پر انسان 6 بجے شام کے وقت میں رہتا ہے اور دھیرے دھیرے رات گہراتی رہتی ہے، اور کہیں پر 6 بجے صبح ہوتی ہے اور رات دھیرے دھیرے چھٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ رات آتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں اہل نظر کے لیے اللہ نے عبرت رکھا ہے کہ غور کرو، دیکھو، یہ ساری چیزیں، پورے کائنات کا ایک ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل مٹھی میں ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اس قانون کو چلاتا رہتا ہے، کبھی اس کے اندر اللہ تبدیلی کر دیتا ہے، اور یہ تمام اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس پورے کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے جو سب سے بالا تر ہے، سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ اسی کی فرما برداری کرنے کے بعد دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی ہے، اور جو اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو آخرت میں سربلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے اندر جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے اس پر ایمان لانے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا موحد بنائے۔
متبع سنت بنائے، مومنین کی صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔